بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لها لعل احدکم ان تصیبه منها نفحة لا یشقى بعدها ابدا صدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور اللہ نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی کا امتی بنایا۔ قرآن کریم جیسی کتاب ہمیں اللہ پاک نے عطا کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے لی۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین، مکمل شریعت عطا کی اور ہمیں آخری نبی کا آخری امتی بنایا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگی نہیں تھی، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بے مانگے عطا کی۔ آج اس وقت میں نے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے کہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے کبھی کبھی رحمت کے جھونکے چلا کرتے، اور جب کبھی ایسا موقع آئے تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلنے والی رحمت کے ان ہواؤں اور جھونکوں کا استقبال کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان رحمت کے جھونکوں میں سے کوئی ایک جھونکا رحمت کا تمہیں لگ جائے اور اس جھونکے سے دوچار ہونے کے بعد قیامت تک تم پر کبھی بدبختی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے نوازشات کے، مہربانیوں کے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے، اس کے کرم کے جھونکے چلتے ہیں۔ اذا رأیتموها فاستقبلوها، جب تم ان جھونکوں کو دیکھو تو اس کا استقبال کرو۔ آج کے ہمارے اس جلسے کا عنوان استقبال رمضان بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے کس چیز کو ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہشات، ہمارے دل میں امنگیں پرورش پا رہی ہو اور دل گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ جیسے دل ہو رہا ہے شراب پینے کا، جب دل میں اس طرح کا خیال آیا اور شراب پینے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم اپنی اس خواہش کو اس لیے دبا لیں کہ یہ میرے پروردگار کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام کا داعیہ اور خواہش دل میں آئی، اور ہم نے اللہ کی محبت کے پیش نظر، اللہ کی خشیت کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال کے پیش نظر ہم نے اپنی اس خواہش کو دبا لیا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی وہ چیز ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سر پر ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب نبی کی آخری امت یعنی ہمیں عطا کیا۔ رمضان کے یہ پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھے، پچھلی امت کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، تو پچھلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے، اور عاشورہ محرم کا روزہ جب ان کو رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ محرم کی 10 تاریخ کے روزے تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، یہ وہ دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکلے تھے تو دریائے قلزم میں اللہ پاک نے راستہ بنا دیا تھا کہ پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا تھا اور بیچ میں راستہ تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دریا کے بیچ میں سے چل کر کے دریا پار کیے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اور پھر فرعون بھی اسی راستے پر اپنے لشکر کو لے کر کے دریائے قلزم میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے قلزم کے بیچ میں آ گیا تو اللہ پاک نے پانی کو پھر بہنے کا حکم دے دیا۔ دریائے قلزم کا جو پانی دونوں طرف سے پھٹ کر کے کھڑا ہو گیا تھا پھر وہ پانی آپس میں مل گیا اور فرعون کا پورا لشکر دریائے قلزم میں غرق ہو گیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ نجات عطا کی تھی، اس کے شکرانے میں اور خوشی کے طور پر ہم عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کا زیادہ حق رکھتے۔ آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھو، لیکن یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت نہ ہو، ہم چہرے مورے میں، ہم کپڑوں میں، ہم طور طریقے پر، ہم چال چلن میں ان کے مشابہ نہ ہو، اس لیے بنی اسرائیل ایک روزہ رکھتے تھے عاشورہ محرم کا تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 شعبان 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا، کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھیں تاکہ ہماری ان کی مشابہت نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس امت کو بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہی عبادت پچھلی امتوں کو بھی عطا کی تھی۔ تو عبادت کوئی غلط کام نہیں ہے، عبادت کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت عبادت میں بھی نہ ہو اس بات کو ظاہر کیا۔ حالانکہ لوگ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کی اور ایک دوسرے کا طور طریقہ اختیار کرنے کی بات کرتے، اگر عقل کے پیمانے پر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی
کہ انہوں نے روزہ رکھا تو ہم نے بھی روزہ رکھا، یہ ایک نیکی ہے، عبادت ہے، اس میں ہماری ان کی اگر مشابہت ہوتی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، چاہے یہ مشابہت عبادت ہی میں کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ ایک عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو پچھلی امتوں پر ایک روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا، اللہ پاک نے اس امت کو پورے رمضان المبارک کا روزہ عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، ایک روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، عید گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی، ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی، لیکن رمضان کے ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے، اگر کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھے اور وہ یہ چاہے کہ مجھے رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے اس کے برابر ثواب مل جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ساری زندگی کا روزہ ایک طرف اور رمضان المبارک کا ایک روزہ ایک طرف، اتنا اجر و ثواب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ پاک نے رمضان المبارک کا روزہ فرض فرمایا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح روزے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، ان پر ایک روزہ فرض تھا، ہم پر اللہ پاک نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، روزوں کے اجر و ثواب، سحری کرنے کا اجر و ثواب، روزہ کھولنے اور افطاری کرنے کا ثواب اور رات کے نماز تراویح کے ثواب کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب کا چاند دکھتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہم رمضان کا مبارک مہینہ پائیں اور ہم روزے رکھ کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کے روزے اور تراویح کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ 2 مہینہ پہلے سے آپ رمضان کے استقبال کی تیاری کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب شعبان آتا تھا تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کی 30ویں تاریخ کا روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ یوم الشک ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ رمضان کے استقبال میں رجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کا کیا اجر و ثواب ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو جانتے تھے 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے استقبال کی تیاری کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، کہ ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا تو ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، اور جن لوگوں نے جو بادشاہ نہ ہو اور جوہری بھی نہ ہو اسے ہیرے کی قیمت کا کیا پتہ۔ ہیرا ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تھا ایک شخص کے پاس ایسے مٹھی بھر کر کے ہیرے تھے، پتھر نہ تراشیدہ، اس کو تراشا نہیں گیا تھا، پتھر کی شکل میں، کنکر کی شکل میں تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ ہیرا ہے۔
میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے یقین نہیں آیا، اس لیے کہ نہ تراشیدہ تھا تو عام پتھر، سفید پتھر کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس سے میں نے کہا تھوڑا کچھ کم کر، بولے نہیں ہیرا ہے مفتی صاحب۔ میں نے ہاتھ میں لے کر کے دیکھا اور میں نے اس کی قیمت معلوم کی تو اس نے کہا کہ یہ اتنا ہیرا جو ہے یہ 42 کروڑ روپے کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اپنے بادشاہ بھی نہیں تھے، جوہری بھی نہیں تھے، اپنے کو اس کی کیا قدر و قیمت معلوم، لیکن جو جانتے ہیں ان کے نزدیک اس کی قیمت ہے۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت کو جانتے تھے۔ 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ گویا وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں۔ آپ اپنی تہبند اور لنگی کس لیا کرتے تھے، کمر باندھ لیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں عبادات کا اس درجہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ پورا رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گزارا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دنیا میں رحمت کے جھونکے چلا کرتے ہیں، جب کبھی تم رحمت کے ان جھونکوں کو دیکھو تو اس کا استقبال کرو، ہو سکتا ہے رحمت کا ایک جھونکا تمہارا نصیب بدل دے، اور ایک جھونکا میسر ہو جانے کے بعد کبھی تم پر بدبختی طاری نہ ہو۔ کل قیامت کے دن جب رمضان المبارک کی عبادتوں کا ثواب ہمیں ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت یہ تمنا کرے گی کاش پورا سال رمضان ہوتا، یعنی جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح سارے سال کے روزے ہم پر رمضان کی طرح فرض ہو جاتے، تو جو اجر و ثواب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے اس کو دیکھ کر کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کے صدقے میں ہمیں مکمل دین عطا کیا، ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے عطا کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں جو عبادت گزار لوگ گزرے تھے بنی اسرائیل میں، ان کا تذکرہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بستی چھوڑ دی تھی، اور سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ تھا، ویران جزیرہ، وہاں جا کر کے اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ پاک نے اس جزیرے پر انار کے درخت اگائے، اور اس جزیرے پر اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، چاروں طرف سمندر کا کھارا شور پانی جس کا ایک گھونٹ ہم پی نہیں سکتے، ایسے سمندر کے بیچ میں جزیرے پر اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ وہ شخص انار کھاتا تھا اور اس چشمے سے میٹھا پانی پیتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ 500 برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بنی اسرائیل کے اس ایک عابد کا تذکرہ صحابہ کرام نے سنا تو سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہماری تو زندگی کل 60-70 سال کی ہے، ہماری تو زندگی کل 60-70 سال کی ہے، ہم ماضی میں پچھلے زمانوں میں جو عبادت گزار لوگ گزرے ہیں، ہم اگر نیکی میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کو ملال ہوا۔ آپ سوچو کہ اگر کسی کو اللہ نے 70 سال کی زندگی دی ہے تو ظاہر بات ہے 15 سالہ زمانہ تو بچپن میں گزر گیا، بچے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے، 15 سال تو ہمارے نابالغی میں گزر گئے، بچپن میں گزر گئے، بچے کتنے سال؟ ذرا بولو نا۔ 55 سال بچے۔ 55 سال میں سے ہم لوگ روزانہ 8 گھنٹہ سوتے، لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ بھی سوتے، 8 گھنٹہ اگر پکڑ لو تو 55 کا تیسرا حصہ کتنا ہوگا؟ 18 سال۔ 55 سال میں سے اگر 18 سال نکال دیے تو بچے کتنے سال؟ 37 سال بچے۔ اور 12 گھنٹے تو ہم لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں نا، لوم چلاتے ہیں، دن میں 12 گھنٹہ، رات میں 12 گھنٹہ۔ اب 37 میں سے آپ آدھا نکال دیجئے، کتنے سال بچے؟ 18 سال بچے۔ اور 18 سال جو ہے، ان 18 سالوں میں تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ کوئی کشمیر گھومنے جاتا ہے، کوئی کیرلا گھومنے جاتا ہے، اور بھی آدمی کے پیچھے کام ہے، شادی ہے، موت میت ہے، دیگر بہت سارے کام ہیں۔ یہ سارا حساب و کتاب کر کے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کے 2 یا 2.5 سال ہمارے عبادت میں گزرتے، باقی سارا زمانہ بچپن میں گزر گیا، کھیلتے، سوتے، کھاتے اور کماتے۔ 2-2.5 سال ہم عبادت کرتے، اور بنی اسرائیل کے اس عابد شخص نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم ان کی برابری کیسے کر سکیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کے اس ملال کا احساس ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ پاک نے شب قدر عطا کی، شب قدر عطا کی۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ القدر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین نے بتایا کہ 1000 مہینوں کے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے۔ 1000 مہینوں کے کتنے سال بنیں گے؟ فرمایا کہ 83 سال 4 مہینے بنے۔ اگر کسی کو اللہ نے ایک شب قدر عطا کر دی تو گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہر سال رمضان ہم کو ملتا ہے، اور ہر سال شب قدر آتی ہے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی۔ اگر کسی کو 10 شب قدر مل گئی، 10 شب قدر، تو کتنے سال بنیں گے؟ 830
30 سال، اور پھر یہ 4 مہینے جو ہیں اگر اس کو جوڑ لیے جائے تو 3 سال اور بن جائیں گے، یعنی 834-35 سال آدمی اللہ کی عبادت میں گزارا۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کو 500 سال کی عبادت نصیب ہوئی تھی، اور اس امت کو اللہ پاک نے شب قدر عطا کر دی۔ 10 شب قدر اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو گویا اس نے 835 سال کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ یہ تو شب قدر ہو گئی۔ رمضان کے روزے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تراویح کا عمل ہے، سحری کھانا ہے، لوگوں کو افطاری کرانا ہے۔ آپ اندازہ کرو اس کا ثواب مزید بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر کے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور رات کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کرے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جائے گا۔ اور یہ مہینہ ہمدردی کا، غم خاری کا ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا تو جس کو روزہ افطار کرایا ہے اس کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملے گا، افطاری کرا دینے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو بھی اتنا ثواب دے گا۔ ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ثواب تو ہے، لیکن ہم نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو اس کا ثواب بھی ہم کو ملے گا، 2 روزوں کا ثواب ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ جائز طریقے سے کماتے ہیں ان کے گھر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب یہ مزدور آدمی روزہ کھولنے کے لیے گھر آتا ہے تو تربوز لے کر کے آ جاتا ہے، کھجور لے کر کے آ جاتا ہے، دہی اور لسی چھاچھ لے کر کے آ جاتا ہے۔ گھر کے لوگ اسی سے روزہ کھولتے۔ گھر کا جو مکھیا ہے وہ کما کر کے حلال پیسوں سے افطاری کا سامان لے کر کے آیا ہے، پورے گھر کے لوگوں کے روزوں کا جو ثواب ہوگا اللہ اس مزدور شخص کو بھی دے گا جو جائز طریقے سے افطاری کا سامان خرید کر کے لایا ہے۔ اور اللہ اگر آپ کو نوازے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس زمانہ بڑی غربت کا زمانہ تھا، آج تو یہ خوشحالی کا دور ہے، وہ زمانہ غربت کا زمانہ تھا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو کسی کو افطاری کرا سکے، یعنی پیٹ بھر کھانا کھلا سکے؟ ہمارے پاس تو خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پیٹ بھر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ اگر آپ نے لسی کا پلا دیا، ایک کھجور آپ نے دے دی تو اللہ اس پر بھی تم کو پورے روزے کا ثواب عطا کریں گے۔ حضور کا یہ ارشاد کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور روزے دار کو افطار کرانے کا یہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج جن کو اللہ نے نوازا ہے مسجدوں میں افطاری کا سامان بھیجتے کہ کوئی مسافر ہو یا محلے کے مسجد کے جو غریب مصلی ہیں وہ وہاں مسجد میں افطار کریں گے تو افطاری کا سامان بھیج دیتے، کوئی 1 درجن کیلا بھیج دیتا ہے، کوئی 100 گرام آدھا کلو کھجور بھیج دیتا ہے، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے بھیج دیتا ہے، اور اس پر اللہ پاک افطاری کرنے والوں کے روزوں کا ثواب افطاری کرانے والوں کو دیتے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ نے ہم میں سے جس کو بھی حیثیت دی ہے وہ اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ دار اور اسی طرح پاس پڑوس میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کی افطاری کا کچھ نہ کچھ انتظام کریں۔ آپ اپنے گھر کھجور لے کر کے آتے ہیں، کلو آدھا کلو کھجور آپ پڑوس میں بھی بھیج دیجیے۔
آپ کے یہاں جو پکے تھوڑا سا اس میں ایک پیالی سالن آپ پڑوس میں بھی بھیج دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں گوشت پکے تو اس میں شوربہ بڑھا لو اور یہ شوربہ اپنے پڑوس میں بھی بھیجو۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ہمارے بچپن میں یہ سب کچھ چلتا تھا۔ گلی میں جو خوشحال لوگ ہوتے تھے، غریب لوگوں کے گھر کھانے پینے کا سامان بھیجا کرتے تھے۔ آس پاس میں پڑوس میں اگر کچھ اچھا پکتا تھا تو وہ پڑوس میں بھیجا جاتا تھا۔ آج تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پڑوس اور پڑوس میں جو محبت اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ آج تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا پڑوسی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کا کبھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اس کو اپنا پڑوسی سمجھ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ مہربانی اور خیرخواہی کا ہم نے کبھی معاملہ ہی نہیں کیا۔ کہاں سے ہمارے ان کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ اپنے پڑوس میں کچھ نہ کچھ بھیجا کیجئے۔ جب پہلی مرتبہ آپ بھیجو گے تو پڑوسی سوچ میں پڑ جائے گا کہ یار یہ کیوں بھیجا، اس لیے کہ اب یہ چیز بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن آپ اگر بھیجو گے تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ آئے گا اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بڑھیں گے۔ ایک بہت مالدار خاتون تھی، بہت مالدار خاتون تھی، بیٹا ساتھ میں تھا۔ وہ پڑوس کے دروازے پر رکی اور وہاں پوچھی کہ بہن تمہارے گھر نمک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ بولے مجھے تھوڑا سا نمک دے دو۔ وہاں سے نمک لے کر کے اپنے گھر آئی تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں اپنے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اپنے گھر نمک نہیں تھا؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں، وہ غریب لوگ ہیں، بوقت ضرورت اگر ان کو کوئی سوال کرنے کی نوبت آ جائے تو ان کو ہم سے مانگتے ہوئے برا نہ لگے، جھجک محسوس نہ ہو، اس لیے میں نے ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے نمک مانگا کہ جب میں نے ان سے مانگا ہے تو کل وہ بھی مجھ سے کچھ مانگ سکتے۔ پاس پڑوس میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو اپنے پاس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں، اپنے پاس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے افطاری کا کچھ سامان، غریب ہوں تو آپ آٹا بھیج دو، چاول بھیج دو، دال بھیج دو۔ اور جب گوشتوں کی دکان پر گئے تو کلو آدھا کلو آپ گوشت لے لو اور پاس پڑوس میں غریب لوگوں کے یہاں بھیج دو۔ آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ آپ سے کتنی محبت کریں گے اور آپ کے گھر کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے سامان کی کس طرح حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، اور روزے دار کا افطار کرانے پر اللہ یہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز خواہشات پوری کرنے سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ اور آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد کھانا، بھوک لگی ہے، کھانے کی اشیاء موجود ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ گرمی کا مہینہ ابھی آئے گا، گرمی کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، حلق سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ ٹھنڈے پانی کا اپنی حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے تنہائی میں اگر وہ کھا لے تو کسے دکھے گا؟ پانی پی لے تو کسے پتا چلے گا؟ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی کھانے سے رک گیا، بھوک لگی ہے، پانی پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، پیاس لگی ہے، بیوی موجود ہے، جائز خواہش ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تابع داری میں جائز خواہشات سے رک گیا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا آتا ہے، اپنی خواہشات کو روک کر کے
ہم روزہ رکھتے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر کا ماحول روزے کا ہوتا ہے، روزہ رکھتے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو بھوک پریشان کرنے لگی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کھا لے، تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پانی، یہ شربت پی لے، تو وہ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کو بہلانا پڑتا ہے اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تو ایک دن میں ایک روزہ ہوگا، دوپہر میں تو کھا لے پی لے، تیرا 2 روزہ ہو جائے گا، صبح سے دوپہر کا ایک روزہ اور دوپہر سے شام تک کا ایک روزہ۔ ایسے بہلا کر کے ہم اس کو جو ہے دوپہر میں کھلاتے اور پلاتے۔ 2 روزے کا اس کو جو ہے مفہوم سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ایک ہوگا، تیرا 2 روزہ ہو جائے گا، لیکن بچے تیار نہیں ہوتے۔ ہم میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، امید ہے سبھی رکھتے ہوں گے، اگر تنہائی ہو، تنہائی کے اندر نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی جائز ضرورت اور خواہش پوری کرتا ہے، بلکہ اگر اسے کہا جائے کہ ہم تجھے 10,000 روپیہ دیں گے تو کھا لے، تو وہ بولے گا نہیں، مجھے 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، میں تو روزہ رکھوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے جس میں ہم اپنے کھانے پینے جائز خواہشات سے رک جاتے ہیں، یہ ایک تربیت ہے۔ اگر رمضان کا یہ پورا مہینہ اہتمام کے ساتھ ہم نے گزار لیا تو 11 مہینہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں گے۔ شراب پینے کی خواہش ہوئی، ہم نے رمضان کا روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کا حکم نہیں توڑیں گے۔ اس طرح کے جو خیالات دل میں آتے ہیں، جوا کھیلنا، شراب پینا، نشہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکیں گے، اپنے نفس پر قابو پا سکیں گے، اور اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ روزہ رکھنے سے آدمی میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر، خوف، خشیت، محبت اور عظمت کے پیش نظر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آج ہمارے شہر میں نشہ عام ہے، گٹکا خوری عام ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ نشہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ گٹکا کھانے کے عادی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا نوجوان، ہماری ینگ جنریشن، ہمارا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے۔ مسلمانوں کے بچوں کو نہ معلوم کیسے کیسے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں جو نشے کی چیزیں لاتے ہیں اور لا کر کے فروخت کرتے، جبکہ نشے کو جو ہے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، نشہ کر لینے کے بعد ہوش و حواس جیسے رہنے چاہیے ویسے نہیں رہتے۔ پیچھے تو لوگ کہا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی نشہ کیے وہ پی کے آیا تو لوگ بولتے تھے کہ لندن میں، وہ گٹر میں گندے نالی میں بھی پڑا رہے گا تو اس کو لگے گا کہ میں لندن میں ہوں۔ یعنی دماغی کیفیت ایسی ہو جاتی، آدمی نشے میں ہو تو لوگ بولتے ہیں کہ لندن ہے۔ تھوڑا بہت شعور باقی رہتا ہے، تھوڑا بہت شعور باقی رہتا ہے، اور اسی وجہ سے نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھئی آدمی نشے میں ہے اور طلاق دے دیا تو کیوں واقع ہو گئی؟ میں نے کہا اس کو سمجھتا ہے کس کو طلاق دینا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، ندی کے اس پار گیا، وہ پی کے آیا، تو شراب پینے کے بعد، نشہ چڑھ جانے کے بعد وہ اپنے گھر کا راستہ بھولتا نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پی کر کے سٹانا چلا جائے،
کبھی نہیں جاتا. وہ پینے کے بعد کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے. اور گھر آیا, محلے میں آیا, گلی میں آیا, تو وہ کسی دوسرے کے دروازے کو جا کے نہیں کھٹکھٹاتا, کسی دوسرے کے گھر میں نہیں گھستا, وہ اپنے ہی گھر میں آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اور کبھی اگر اس کا دماغ خراب ہوا, کسی بات پہ ناراض ہو گیا, تو طلاق کس کو دیتا ہے؟ ماں کو طلاق دیتا ہے, بہن کو طلاق دیتا ہے, بیٹی کو طلاق دیتا ہے, کسی پرائی عورت کو طلاق دیتا ہے. گلی میں گھسا, کوئی عورت آئی پرائی عورت, بولے تجھ کو طلاق طلاق طلاق. کبھی آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور اگر کبھی کسی نے بول دیا تو چپل اترے گا نا پھر, اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, جتنی چڑھی ہے اتر جائے گی. اس کو میں نے بتایا کہ یہ گھر میں آنے کے بعد طلاق کس کو دیتا؟ بیوی کو دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, اس کو میں طلاق دے سکتا ہوں. ماں کو طلاق نہیں دیتا, بہن کو طلاق نہیں دیتا, بیٹی کو طلاق نہیں دیتا. کس کو دیتا؟ اتنا اس کو سمجھتا ہے, اس لیے طلاق واقع ہو جاتی. اگر وہ پینے کے بعد بجائے گھر آنے کے سٹانا چلا جاتا, تو اپنے بولتے کہ یار اس کو نہ کچھ سمجھا نہیں. اس لیے نشے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت شعور رہتا ہے. اسی لیے ابھی یہ کتا گولی جو لوگ استعمال کرتے ہیں, ان کے ذہن میں ایک بات اگر بیٹھ گئی کہ اس کو مارنے کا ہے, بس وہ کام کرے گا ہی. ایک بات جو ذہن میں بیٹھ گئی, چاہے پھر وہ سماج اور معاشرے کے لیے بری ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ کرتا ہے. شاید بیان ختم کروانا چاہتا ہوں. نشہ گناہوں کی جڑ ہے, گناہوں کی جڑ ہے. جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو نہ جانے کون کون سے گناہ کر لیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے ہم لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے. ہمارے ہی لوگ گانجا لاتے ہیں اور بیچتے ہیں, ہمارے ہی لوگ دوسرے شہروں سے کتا گولی لاتے ہیں اور بیچتے ہیں, ہمارے ہی لوگ دوسرے شہروں سے انڈی لاتے ہیں بیچتے ہیں. نہ معلوم کون کون سی چیزیں جن کا نام بھی نشے کے طور پر ہم نے کبھی سنا نہیں تھا, آج نشے کے طور پر وہ چیزیں استعمال کی جاتی. اور یہ کرتا کون ہے؟ ہم میں ہی کچھ لوگ ہیں جو راتوں رات مالدار بننا چاہتے, اور مالدار بننے کے چکر میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کر رہے. قدرت ان کو معاف نہیں کرے گی, معاف نہیں کرے گی. مال آ سکتا ہے, مال بڑھ سکتا ہے, لیکن جب مال آئے گا اور غلط طریقے سے آئے گا تو اپنے ساتھ مصیبتیں, پریشانیاں, بے چینیاں, بیماریاں سب لے کر کے آتا ہے نا. دل کا چین اور سکون اللہ پاک چھین لیتے, گھر کا چین و سکون اللہ ختم کر دیتے. جو لوگ دوسروں کے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ان کے بچے بھی لائن پر نہیں رہتے, وہ بھی بے لائن ہو جاتے. نشے کی جو لت کسی کو لگا دی جاتی ہے, اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. سماج میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں, ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے. جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ نشے کی چیزیں لا کر کے بیچتے ہیں, ان سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے. ان کے بارے میں سماج میں بیداری لانا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کو, یہ ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہے. یہ مزاج ہم کو بنانا پڑے گا, غلط کو غلط بولنا پڑے گا, گناہ کو گناہ بتانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, تب جا کر کے سماج اور معاشرے کے اندر خیر وجود میں آئے گی. اور اگر جو ہے اس طرح کے
شراب، نشے اور گانجے کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم دوستی اور یاری بھی رکھیں گے اور ان کے یہاں چائے پینے کے لیے بیٹھیں گے اور ان کے یہاں دعوتوں میں ہم جائیں گے، ان کے ساتھ ہوٹلوں پر کھانا کھائیں گے اور گھومیں گے پھریں گے، تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کے گناہ میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو جو لوگ گٹکے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو نشے کی وجہ سے وہ روزے جیسے عمل سے بھی جو ہے محروم ہو جاتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے احترام میں دن میں ہوٹل نہیں کھولتے، دن میں ہوٹل نہیں کھولتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ بھی دن میں ہوٹل کھول کر کے، چائے بنا کر کے اور دیگر ایسے کھانے پینے والی چیزیں بنا کر کے بیچتے۔ یہ بے مروتی، یہ بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کر لی ہے، 11 بجے آپ کی دکانیں بند نہیں کروائی جائیں گی انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ یہ جو 11 بجے کاروبار بند کرنے کی، دکان ہوٹل بند کرنے کی پابندی ہے، آپ پر وہ پابندی نہیں رہے گی۔ آپ دن میں ہوٹل نہ چلائیں، رات میں آپ ہوٹل چلائیں، جو نصیب کی روزی ہے ہر حال میں اللہ پاک آپ کو دیں گے، اس لیے کہ روزی وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، اور یہ اس کی قدرت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی اللہ پاک دودھ کی شکل میں بھیج دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ میں حج کے موقع پر تھا اور حج کے موقع پر ساتھ میں جو لوگ گروپ میں گئے تھے، کچھ سامان خریدنے کے لیے ایک دکان پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں گئے، ابھی سامان دیکھ رہے تھے، پسند کر رہے تھے، اذان ہونے لگی۔ جب اذان ہونے لگی تو اس نے کہا، سب سے کہا، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، چلو نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے۔ تب اس سے میں نے کہا کہ ابھی نماز میں تھوڑی دیر ہے، یہ گاہک آئے ہیں، آپ ان کو سامان دے دو، جماعت مل جائے گی، وقت کافی ہے، ابھی یہ گاہک چلے جائیں گے تو معلوم نہیں واپس تمہاری دکان پر آتے کہ نہیں آتے۔ تو اس نے کیا بات کہی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اس نے کہا الرزق علی اللہ، کہ روزی اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے۔ جب اس کے گھر کی طرف، اس کی طرف سے بلانا آ گیا، اذان دی جانے لگی، اب کاروبار بند، اب کاروبار بند، پہلے اللہ کی عبادت کریں گے اس کے بعد پھر کاروبار، روزی اللہ دیتا ہے۔ تو جو لوگ دن میں ہوٹل چلاتے ہیں، اس واقعے سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روزی اللہ دیتا ہے، آپ دن میں کاروبار بند رکھیے، ہوٹل وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں آپ اس طرح نہ کریں کہ روزہ خور لوگ آپ کے یہاں آ کر کے کھائیں، آپ رات میں کاروبار کریں، آپ کی نصیب کی روزی ہر حال میں اللہ پاک آپ کو دیں گے۔ آج سماج اور معاشرے کو سنوارنے کی، بنانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کی ہے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینہ ہم اللہ کے حکموں کی تابع داری کر سکے، اس کے لیے یہ تربیت کے لیے روزے رکھوائے جاتے کہ ہم نے روزہ رکھ کر کے کھانا پینا خواہشات کو چھوڑ دیا تھا تاکہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو مل گیا۔ 11 مہینے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا چاہے، ہمارے لیے رکنا آسان ہو جائے گا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس دنیا اور زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے چلا کرتے ہیں، جب کبھی تم انہیں دیکھو تو اس کا استقبال کرو، ہو سکتا ہے رحمت کا کوئی جھونکا آپ کو لگ جائے اور آپ کی قسمت بدل دے، بدبختی اور بدنصیبی سے آپ کو بچا لے۔ تو ہمیں
رمضان کے استقبال کی تیاری کرنی. چند روز رہ گئے ہیں، آج سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں. آج سے کچھ نفل روزے رکھ کر کے رمضان کے روزے کو آسان اپنے لیے بنا لیں. پہلا روزہ مشکل رہتا ہے. جب پہلا روزہ رکھتے تو بعض لوگوں کا سر دکھنے لگتا ہے اور پھر مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ اگر حضور 2 مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، رجب اور شعبان، اب ہمارے سر پر رمضان آیا، چند دن باقی ہیں، 2-4 روزے ہم رکھ کر کے رمضان کے روزوں کی تیاری کریں اور نمازوں کا اہتمام کر کے رمضان کی نمازیں اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہم رمضان آنے سے پہلے غربا کی مالی مدد کر کے، ان کے گھر کھانے پینے کا سامان پہنچا کر کے، افطاری کا سامان پہنچا کر کے رمضان کی تیاری کے لیے ان کو بھی آمادہ اور تیار کریں. یہ کرنے کا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اس کی خیرات و برکات ہم دیکھیں گے. میرے پرانے اصلاح معاشرہ کی تقریروں میں سے یہ حافظ عبدالواحد شکیل خان نے کچھ میری تقریروں کو جو ہے انہوں نے کتابی شکل دی ہے اور آج اس کو دوبارہ چھپوا کر کے اس کی اشاعت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ بیانات کو سنتے ہیں، بیانات کو پڑھنے کا بھی آپ معمول بنائیں. آپ یہ کتاب خریدیں، کسی کو تحفے میں دیں. ہو سکتا ہے پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر کے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر آ جائے، تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ نجات ہوگا. میں اس جلسے کا انعقاد کرنے والے تمام ہی نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے استقبال رمضان کا یہ پروگرام رکھ کر کے اور اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے اور اسی طرح جو ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے اس جلسے کا انعقاد کیا. کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ آنے والے دنوں میں خیر وجود میں آئے اور اس کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. جتنی بھی کلبوں کے، اداروں کے ذمہ داران اور اس سے تعلق رکھنے والے بچوں نے اس پروگرام کا استقبال کیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو اللہ بڑھائے اور ان کی ان فکروں کی بنیاد پر سماج اور معاشرے کے اندر اللہ پاک خیر کو وجود عطا فرمائے. اور آج ہماری نئی نسل اور ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں اور سماج اور معاشرے کے لیے تکلیف دہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست عطا فرمائے اور وہ لوگ سیدھے راستے پر آ کر اپنی اصلاح کر کے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے سماج کے لیے بہتر شخص بن سکیں. ان فکروں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے. اللہ پاک آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی ان کوششوں کو اللہ پاک بارآور فرمائے اور خیر میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.